تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر سورہ فیل۔ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل قیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جو ان پر کھنگر کے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ پھر اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ تفسیر آیات 1 تا 5۔ بیت اللہ کو منہدم کرنے والے عیسائیوں کی بربادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے جس سے اس نے قریش کو نوازا، اور وہ یہ کہ اس نے انہیں ان ہاتھی والوں سے بچایا جنہوں نے کعبہ کو منہدم کرنے اور اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان کی ناک خاک میں ملا دی، ان کی تمام سعی و کوشش رائیگاں کر دی، ان کے کام تباہ و برباد کر دیے اور انہیں بدترین قسم کے نقصان سے دوچار کیا۔ یہ ہاتھی والے عیسائی تھے اور دینی اعتبار سے یہ بتوں کے پجاری قریش سے بہت قریب تھے، لیکن یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پیش خیمے اور مقدمے کے طور پر پیش آیا، کیونکہ سب سے زیادہ مشہور قول کے مطابق اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ گویا زبان حال کہہ رہی تھی کہ اے گروہ قریش، حبشیوں کے خلاف ہم نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم ان سے بہتر تھے، بلکہ یہ سارا اہتمام تو اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کی حفاظت کے لیے تھا جسے ہم عنقریب نبی امی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ عز و شرف اور تعظیم و تکریم کے ساتھ نوازنے والے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ مختصراً۔ اصحاب فیل کا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس طرح ہے۔ قبل ازیں اصحاب اخدود کے واقعے میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ذو نواس آخری ہمیری بادشاہ تھا جو مشرک تھا اور اسی نے اصحاب اخدود کو قتل کروایا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور ان کی تعداد 20,000 کے قریب تھی، اور ان میں سے صرف ایک شخص دوس ذو ثعلبان ہی زندہ بچا تھا، وہ جو بھاگ گیا تھا، اور اس نے شام کے بادشاہ قیصر سے مدد طلب کی تھی، اور یہ بھی عیسائی تھا، تو اس نے اس کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، کیونکہ وہ ان کے زیادہ قریب تھا، تو شاہ حبشہ نے اس کے ساتھ اپنے 2 سپہ سالاروں اریات اور ابرہہ بن صبا ابو یکسوم کی زیر قیادت ایک لشکر جرار روانہ کر دیا۔ یہ لشکر یمن میں داخل ہو کر شہروں کے اندر پھیل گیا اور ہمیر سے اس نے حکومت چھین لی، اور ذو نواس سمندر میں غرق ہو کر مر گیا، تو اب یمن پر حبشیوں کا تسلط ہو گیا۔ اور ان کے یہ 2 قائد تھے، اریات اور ابرہہ، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف
خوب محاذ قائم کر لیا، اور بالآخر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ دونوں لشکروں کو آپس میں لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آؤ ہم دونوں آپس میں مقابلہ کر لیں، ہم میں سے جو دوسرے کو قتل کر دے وہی بادشاہ ہوگا۔ دوسرے نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ دونوں نے مقابلہ کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے نیزے گاڑ لیے، تو اریات نے ابرہہ پر حملہ کر کے تلوار کی ایک ایسی ضرب کاری لگائی جس سے اس کی ناک، منہ اور ایک طرف کا چہرہ کٹ گیا۔ اسی اثنا میں ابرہہ کے غلام عتودہ نے اریات پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں لوٹا تو اس کے زخموں کا علاج کیا گیا اور وہ تندرست ہو گیا، اور یمن میں حبشہ کے لشکر کی بلا شرکت خیر قیادت کرنے لگا۔ جب یہ خبر نجاشی کو پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے ابرہہ کو خط لکھ کر ملامت کی اور قسم کھا لی کہ وہ اس کے ملک کو پامال کر دے گا اور اس کے سر کے بالوں کو گھسیٹے گا۔ ابرہہ نے اس کے خط کے جواب میں جو خط لکھا، اس میں اس نے اس سے نرمی اور شفقت کی درخواست کی، ہیلوں اور بہانوں سے کام لیا۔ قاصد کے ہاتھ اسے تحائف بھیجے۔ ان تحائف میں ایک برتن بھی تھا جس میں یمن کی مٹی بھری ہوئی تھی۔ نیز اس نے اپنے سر کے بال منڈوا کر بھی قاصد کے ہاتھ بھیج دیے اور اپنے جوابی خط میں لکھا کہ بادشاہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس مٹی کو اپنے پاؤں تلے روند لے، اور یہ میرے سر کے بال ہیں، انہیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔ نجاشی کو جب اس کا خط اور اس کے ارسال کردہ یہ چیزیں ملی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے اسے ہی یمن کی منصب حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر ابرہہ نے نجاشی کو ایک خط میں لکھا کہ بادشاہ سلامت، میں سرزمین یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا کلیسا بناؤں گا کہ اس جیسا کسی سابقہ بادشاہ کے لیے کبھی نہیں بنایا گیا۔ اور اس کے بعد اس نے صنعا میں ایک بہت عظیم الشان کلیسا بنانا شروع کر دیا، جس کی عمارت بہت بلند، صحن بہت کشادہ اور چاروں طرف سے اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ مزین کیا گیا تھا۔ اس کلیسے کی عمارت کی بہت بلندی کی وجہ سے عربوں نے اسے قلائس کے نام سے موسوم کیا، کیونکہ اس کی عمارت اس قدر بلند تھی کہ دیکھنے والا جب اس کی بلندی کی طرف دیکھتا تو اس کی ٹوپی سر سے گرنے لگتی۔ ابرہہ اشرم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ جس طرح مکہ میں کعبے کا حج کیا جاتا ہے، عرب اس کلیسے کا حج کرنا شروع کر دے۔ اپنی حکومت میں اس نے اس کا اعلان بھی کروا دیا، مگر عدنانی اور قحطانی عربوں نے اسے ناپسند کیا اور قریش نے تو اس پر شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ایک شخص آیا، وہ رات کو اس میں داخل ہو گیا اور اس میں رفع حاجت کرنے کے بعد لوٹ گیا۔ کلیسا کے دربانوں نے جب اس غلاظت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بادشاہ ابرہہ کو بھی اس سے مطلع کیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی قریشی کی حرکت ہے، ان کے گھر کے مقابلے میں آپ نے جو کلیسا تعمیر کیا ہے، ان کی طرف سے اس کے خلاف یہ رد عمل کا اظہار ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ مکہ میں موجود گھر کی طرف ضرور جائے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر اسے خراب کر دے گا۔ مقاتل بن سلیمان نے ذکر کیا ہے کہ کچھ قریشی نوجوان نے اس کلیسے میں داخل ہو کر اسے آگ لگا دی۔ اتفاق سے اس روز بہت تیز ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا کلیسا آنن فانن جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا اور زمین پر گر گیا۔ اپنے کلیسے کا یہ حشر دیکھ کر ابرہہ نے بیت اللہ پر حملے کی تیاری کی اور وہ کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر جرار لے کر روانہ ہوا تاکہ کوئی اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔
اس نے اپنے ساتھ ایک بہت زبردست اور موٹے تازے جسم والے ہاتھی کو بھی لیا۔ اس طرح کا کوئی اور ہاتھی آج تک نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس ہاتھی کو محمود کہا جاتا تھا۔ اس ہاتھی کو نجاشی شاہ حبشہ نے اس مقصد کی خاطر اس کے پاس بھیجا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے لشکر میں اس کے علاوہ 8 اور ایک دوسرے قول کے مطابق 12 ہاتھی اور بھی تھے، واللہ اعلم۔ ابرا نے یہ ہاتھی کعبے کی عمارت کو گرانے کے لیے اپنے ساتھ لیے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ زنجیروں کو دیواروں میں رکھ کر ہاتھیوں کی گردنوں پر رکھ دیا جائے اور پھر انہیں دھکیل دیا جائے تاکہ وہ کعبے کی ساری دیوار کو یک بار ہی گرا دے۔ عربوں نے جب ابرہ کی روانگی کے بارے میں سنا تو اسے انہوں نے ایک بہت اہم معاملہ خیال کیا اور کہا کہ ان پر یہ فرض ہے کہ وہ دشمن اور بیت اللہ کے درمیان ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور دشمن کی چال کو خاک میں ملا دے۔ آخر اس کے مقابلے کے لیے ذو نفر نامی ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سربراہ لوگوں اور سابق بادشاہوں کے خاندان میں سے تھا۔ اس نے اپنی قوم اور عرب کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلایا تاکہ وہ ابرہ کے خلاف جنگ کرے اور اس کے بیت اللہ کو گرانے اور برباد کرنے کے ارادے کے خلاف جہاد کرے۔ ان لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ابرہ سے لڑائی کی، مگر ابرہ نے انہیں شکست دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی اپنے پاک گھر کی تکریم و تعظیم کے اظہار کا ارادہ تھا۔ بہرحال ذو نفر گرفتار ہو گیا اور ابرہ نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ جب خثعم کے علاقے میں پہنچا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے اپنی قوم شہران اور ناحس کے لوگوں کے ساتھ مل کر ابرہ سے لڑائی کی، مگر ابرہ نے انہیں بھی شکست دے دی۔ نفیل بن حبیب بھی قید ہو گیا۔ ابرہ نے پہلے اس کے قتل کا ارادہ کیا مگر پھر معاف کر دیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ سرزمین حجاز میں رہنمائی کر سکے۔ ابرہ کا جب طائف کے پاس سے گزر ہوا تو خاندان ثقیف کے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے صلح کر لی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے جسے وہ لات کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ابرہ نے ان کی عزت افزائی کی اور ثقیف کے لوگوں نے رہنمائی کے لیے ابو رگال کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہ جب مغمس کے مقام پر پہنچا جو مکہ کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے تو اس نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس کے لشکر نے اہل مکہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے اونٹ وغیرہ لوٹ لیے جن میں عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ چراگاہ پر ابرہ کے حکم سے حملہ کرنے والا اس کے ایک دستے کا سردار تھا جس کا نام اسود بن مقصود تھا۔ ابن اسحاق کے بقول بعض عرب شعراء نے اپنے اشعار میں اس کی ہجو بھی کی ہے۔ ابرہ نے حنات حمیری کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہا کہ شہر کے سردار اور بلند رتبہ شخص کا پتہ لے کر اسے کہنا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا الا یہ کہ اس گھر تک پہنچنے میں تم رکاوٹ بنو۔ حناتہ جب مکہ میں آیا تو اسے عبدالمطلب بن ہاشم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مکہ کے سردار ہے۔ اس نے عبدالمطلب کو ابرہ کا پیغام پہنچا دیا تو عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمیں اس کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، یہ اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے تو یہ اس کا گھر اور اس کا حرم ہے، اور اگر اس نے اس گھر اور ابرہ کے درمیان راستہ صاف کر دیا تو اللہ کی قسم ہمارے پاس بیت اللہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں۔ حناتہ نے عبدالمطلب سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو
عبد المطلب اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابرہ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے جلال و عظمت سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ عبد المطلب بہت وجیح اور خوبصورت تھے۔ ابرہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور ترجمان سے کہنے لگا کہ ان سے پوچھیے کہ آپ کی کیا حاجت و ضرورت ہے۔ آپ نے ترجمان سے کہا کہ میری حاجت و ضرورت صرف یہ ہے کہ بادشاہ میرے وہ 200 اونٹ واپس کر دے جو اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ابرہ نے ترجمان سے کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں بہت مرعوب ہو گیا تھا، لیکن جب گفتگو سنی ہے تو آپ میری نظروں سے گر گئے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے ان 200 اونٹوں کے بارے میں کہتے ہیں جو میرے پاس پکڑے ہوئے آئے ہیں، اور آپ نے اس گھر کا خیال بالکل چھوڑ دیا جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا دینی مرکز ہے؟ میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، مگر آپ نے اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کی۔ سردار عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہ نے کہا کہ وہ مجھ سے اسے بچا نہیں سکے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا تم جانو اور وہ جانے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ سرداران عرب کی ایک جماعت بھی گئی تھی اور انہوں نے ابرہ کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ بیت اللہ کو نہ گرائے تو اسے تہامہ کی 1/3 آمدنی دے دی جائے گی۔ ابرہ نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہ کے ہاں سے فارغ ہو کر عبد المطلب قریش کے پاس واپس آ گئے اور حکم دیا کہ مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ تاکہ ابرہ کے لشکر کی غارت گری سے محفوظ رہ سکو۔ پھر عبد المطلب اٹھے اور جا کر کعبۃ اللہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ لیا۔ قریش کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابرہ اور اس کے لشکر کے خلاف انہیں اپنی نصرت و حمایت سے سرفراز فرمائے۔ پھر کعبۃ اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑے ہوئے عبد المطلب نے کہا اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع ہلالک۔ اے اللہ، بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنی حرم پاک کی حفاظت فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک۔ ان کی صلیب اور ان کی قوتیں کل صبح تیری قوتوں پر غالب نہ آ جائے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد سردار عبد المطلب نے در کعبہ کا کنڈا چھوڑ دیا۔ پھر وہ ان کے ساتھی اور دیگر قریش پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ مقاتل بن سلیمان نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے پاس قلادے پہنائے ہوئے 100 اونٹ بھی چھوڑ دیے تاکہ اگر لشکر کے کچھ لوگ ان اونٹوں پر کوئی ناحق دست درازی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے لے۔ جب صبح ہوئی تو ابرہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے خود بھی تیار ہوا، اپنے ہاتھی کو بھی تیار کیا جس کا نام محمود تھا، اور لشکر کو بھی تیار کیا۔ جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف کیا تو نفیل بن حبیب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کان کو پکڑ کر کہنے لگا محمود بیٹھ جا، یا جہاں سے آیا ہے سیدھا وہاں لوٹ جا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کی عظمت و حرمت والے شہر میں ہے۔ پھر اس نے ہاتھی کے کان کو چھوڑ دیا تو یہ ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب وہاں سے تیزی سے نکل گیا اور دوڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد ابرہ کے لوگوں نے ہاتھی کو بہت مارا کہ اٹھے، مگر اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر تیر مارے اور پیٹ کے چمڑے میں آنکھ گھسا کر خون آلود کر دیا، مگر ہاتھی کو نہ اٹھنا تھا اور نہ وہ اٹھا۔ انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر دیا
تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس کا رخ شام کی طرف کر دیا تو پھر بھی دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس کا رخ مشرق کی طرف کیا تو پھر بھی دوڑنے لگا، مگر جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو یہ پھر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سمندر کی طرف سے پرندے بھیج دیے جو ابابیلوں اور بگلوں سے مشابہ تھے۔ ان میں سے ہر پرندہ 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھا، ایک کنکر چونچ میں اور 2 پاؤں کے پنجوں میں۔ یہ کنکر چنے اور مسور کے برابر تھے، مگر جس کو بھی کوئی کنکر لگتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سب لوگ ہلاک نہ ہوئے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تیزی سے اس راستے کی طرف بھاگ گئے جدھر سے آئے تھے، اور وہ نفیل بن حبیب کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ انہیں واپسی کا راستہ بتائے۔ نفیل اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر قریش کے ساتھ تھا، اور حجاز کے عرب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں پر کس طرح عذاب نازل فرمایا ہے۔ نفیل نے اس وقت یہ شعر کہا: "أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غیر الغالب"۔ بھاگ نکلنے کی جگہ کہاں، جبکہ اللہ تعاقب میں ہے اور ابرہ اشرم مغلوب ہو چکا، وہ کبھی بھی غلبہ نہ پا سکے گا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس موقع پر نفیل نے یہ اشعار بھی کہے تھے: "ألا حييت عنا يا ردينا نئمناكم مع الإصباح عينا"۔ ہاں اے ردینا، ہماری جانب سے تجھے سلام پہنچے، اور تم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آنکھیں صبح سویرے ٹھنڈی ہو، یعنی خوش نصیب ہو۔ ردینۃ لو رأیت ولا تریہ لدی جنب المحصب ما رأینا۔ ردینا، کاش تو وہ منظر دیکھتی اور تو وہ منظر کبھی نہ دیکھے جو ہم نے وادی محصب کے پاس دیکھا۔ اذا لآزرتنی وحمدت امری ولم تأسی علی ما فات بینا۔ اگر وہ منظر دیکھتی تو تب تو مجھے معذور سمجھتی، میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی پر غم نہ کھاتی۔ حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارۃ تلقی علینا۔ جب میں نے پرندے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا لشکر ادا کیا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، ڈر بھی رہا تھا کہ کوئی پتھر ہم پر نہ آ گرے۔ فَكُلُّ الْقَوْمِ يَسْأَلُ عَنْ نُفَيْلٍ كَأَنَّ عَلَيَّ لِلْخُبْشَانِ دَيْنًا۔ قوم کا ہر فرد نفیل ہی کو دریافت کر رہا تھا کہ اس سے واپسی کا راستہ پوچھے، گویا حبشیوں کا مجھ پر کوئی قرض تھا۔ عطا بن یسار وغیرہ نے کہا ہے کہ ابرہ کے لشکر میں شامل تمام لوگ فوراً عذاب الہی میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تو فوراً ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کا ایک ایک عضو گر رہا تھا۔ اس خوفناک عذاب سے وہ دوچار ہوئے جو بھاگ رہے تھے۔ خود ابرہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کا ایک ایک عضو ٹوٹ کر گر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ خثعم کے علاقے میں جا کر مرا تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بھاگے تو ہر راستے میں گرتے اور ہر مقام پر مرتے جا رہے تھے۔ ابرہ کے جسم پر بھی جب ایک کنکر لگا تو وہ لوگ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کا جسم پور پور کر کے گرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ لوگ جب اسے صنعاء لے کر آئے تو یہ پرندے کی بوٹ کے مانند تھا، اور مورخین کے بقول جب یہ مرنے لگا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے قریش کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور جو فضل و کرم یاد دلایا۔
اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حبشیوں کے حملے سے بچایا اور انہیں باقی رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر جن کے جن پرندے بھیجے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کی سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یعنی تاکہ ابرہہ ان حالات میں سے جن میں یہ پہلے سے تھے کچھ بھی نہ بدلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، بشرطے کہ یہ اسے قبول کرے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ابابیل کے معنی ہے جماعتوں کی جماعتیں۔ عربوں نے اس کا واحد استعمال نہیں کیا، یعنی یہ لفظ ہمیشہ جمع ہی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اور سجیل کے بارے میں مجھے یونس نحوی اور ابو عبیدہ نے بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں اس کے معنی شدید اور بہت سخت کے ہیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ دراصل یہ دو فارسی لفظ ہیں جنہیں عربوں نے ایک لفظ بنا دیا ہے، اور وہ ہیں سنگ اورگل، اور سنگ کے معنی پتھر اور گل کے معنی مٹی ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کنکر ان دو جنسوں یعنی پتھر اور مٹی کے تھے۔ اور عصفن کھیتی کے اس پتے کو کہتے ہیں جو کاٹا نہ گیا ہو۔ عصفن کا واحد عصفتن ہے۔ حماد بن سلمہ نے عاصم سے، انہوں نے زر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ طیرن ابابیل کے معنی ہے پرندوں کی جماعتیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک کا قول یہ ہے کہ ابابیل ان جماعتوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے ہو۔ امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ابابیل کے معنی ہے بہت زیادہ۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ابابیل ان چیزوں کو کہتے ہیں جو مختلف مگر ایک دوسرے کے پیچھے اور مجتمع ہو۔ ابن زید کا قول ہے کہ ادھر ادھر ہر جگہ سے آنے والی مختلف چیزوں کو ابابیل کہتے ہیں۔ امام قصائی کا قول ہے کہ میں نے بعض نحویوں سے یہ سنا ہے کہ ابابیل واحد ابیل ہے۔ امام ابن جریر نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد بہت سی جماعتیں ہیں جیسے اونٹوں کے ریوڑ ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرندے جو بھیجے تھے ان کی پرندوں کی طرح چونچے اور کتوں کی طرح پنجے تھے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے اور ان کے درندوں کی طرح سر تھے۔ عبید بن عمیر کا قول ہے کہ یہ سیاہ رنگ کے سمندری پرندے تھے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکر تھے۔ ان تمام اقوال کی سند صحیح ہے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان پر سمندر سے بگلوں کی طرح کے پرندے پیدا کر کے بھیج دیے، جن میں سے ہر پرندے نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، 2 ان کے پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی۔ ان پرندوں نے آ کر ان کے سروں پر صفیں باندھ لی، پھر یہ چیخنے لگے۔ انہوں نے طبل جنگ بجا دیا اور پھر اپنے پاؤں اور چونچوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں گرا دی۔ یہ کنکری ان میں سے جس انسان کے سر پر لگتی اس کی دبر میں سے نکل جاتی، اور اگر جسم کے ایک طرف لگتی تو دوسری طرف سے پار ہو جاتی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت شدید آندھی بھی بھیج دی، جس سے کنکریوں کے برسنے کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ کے بارے میں سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ عصفن کے معنی بوسے کے ہیں، جس سے عوام الناس حبور کہتے ہیں۔ آپ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عصفن گندم کے پتے کو کہتے ہیں۔ آپ ہی سے ایک تیسری روایت یہ ہے کہ عصفن کے معنی بھوسے اور چارے کے ہیں، جسے جانوروں کے کھانے کے لیے کاٹ دیا گیا ہو۔ امام حسن بصری کا بھی یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عصفن دانے کے چھلکے کو کہتے ہیں، جس طرح گندم کا غلاف ہوتا ہے۔ ابن زید کا قول ہے کہ عصفن کھیتی اور سبزی کے اس پتے کو کہتے ہیں کہ حیوان جب اسے کھا کر ہضم کر لے تو وہ لید بن جائے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی تدبیر اور چال کو ناکام و نامراد بنا دیا، ان پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا کہ یہ کوئی خیر و بلائی حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ہلاکت و بربادی کی خبر لے کر اپنی قوم کے پاس واپس بھی گیا تو وہ زخموں سے چور چور تھا، جیسا کہ ان کے بادشاہ ابرہہ کا حشر تھا کہ وہ زخموں سے بری طرح نڈھال ہو کر جب اپنے شہر سنا پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا۔ اس نے بتایا کہ ان کا کیا برا حشر ہوا اور پھر فوراً مر گیا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور پھر اس کے بعد اس کا بھائی مسروق بن ابرہہ بادشاہ بنا۔ پھر سیف بن ذی یزم ہمایری کسریٰ کے پاس گیا اور اس سے حبشیوں کے خلاف مدد طلب کی تو اس نے اپنے لشکر اس کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے اس کے ساتھ مل کر لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ملک انہیں واپس دے دیا، ان کے آبا و اجداد کی بادشاہت انہیں واپس لوٹا دی۔ تو عربوں کے بہت سے وفود نے آ کر اسے مبارکباد دی۔ ہم سورہ فتح کی تفسیر میں قبل ازیں یہ بیان کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن جب اس گھاٹی کے قریب تشریف لائے جس سے آپ قریش کے پاس آنا چاہتے تھے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ قصواء اڑ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قصواء نے نہ اڑی کی ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے تو اس ذات گرامی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ لوگ جن شرائط پر مجھ سے صلح کرنا چاہیں گے میں سب کو مان لوں گا، بشرطے کہ اللہ کی حرمتوں کی حد تک اس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے قصواء کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا مگر اپنے رسول اور مومنوں کو مکہ پر چڑھائی کی
اجازت عطا فرما دی، مگر آج پھر اس کی حرمت اس طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری یہ باتیں ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ سورہ فیل کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔